تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو امام اعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ تمام محدثین امام ابو حنیفہ کے بلا واسطہ یا بالواسطہ شاگرد ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں امام وکیع بن جراح، سیاستہ والے سارے ان کے شاگرد ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں ابراہیم بن طہمان، سیاستہ والے سارے ان کے شاگرد ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں ابو عاصم نبیل، سیاستہ والے سارے ان کے شاگرد ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں یحییٰ بن معین، امام بخاری ان کے شاگرد ہیں۔ امام دارمی ان کے شاگرد ہیں۔ امام صاحب کے شاگرد ہیں مصر بن قدام، امام ابو داؤد طیالسی ان کے شاگرد ہیں۔ محدثین میں سے ایک محدث بھی ایسا نہیں ملتا جو بالواسطہ یا بلا واسطہ امام ابو حنیفہ کی شاگردی میں نہ جاتا۔ گجرات کاٹھیا واڑ کے علاقہ میں ایک مناظرہ ہوا۔ عبد الجلیل شامرودی غیر مقلد نے کہا کہ ابو حنیفہ تو حدیث میں کمزور تھے۔ مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ حنفیوں کی طرف سے مناظر تھے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ دنیا میں صرف ایک محدث کا نام نکال دو، صرف ایک محدث جو بالواسطہ یا بلا واسطہ امام کے شاگردوں میں نہ آتا ہو، اس کی سند حدیث میں دکھاؤں گا کہ آ کر امام تک پہنچ رہی ہے۔ صرف ایک محدث۔ 3 دن کی مہلت رہی، 3 دن علامہ عثمانی وہاں بیٹھے رہے کہ سارے شیخ الحدیث اپنے اکٹھے کر لو اور ایک محدث صرف ایسا نکال دو جو بالواسطہ یا بلا واسطہ ابو حنیفہ کی شاگردی میں نہ آتا ہو۔ مجدد الثانی رحمۃ نے ویسے نہیں فرمایا، وہ فرماتے ہیں ہما شیران جہاں بستا سلسلان، دنیا کے بڑے بڑے شیر جو ہیں وہ سب اسی ابو حنیفہ کی تقلید کی زنجیر میں بندھے ہوئے ہیں۔ روبا کے چشانت کے بکثرت یہ سلسلہ رہا، لومڑی 100 زور لگائے لیکن اس زنجیر کو توڑ سکتی نہیں۔ اب یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے فرمایا۔ محدثین کا یہ حال ہے۔ اولیاء اللہ کی آپ شجرے دیکھیں، وہ آ کر معروف کرفی رحمۃ اللہ علیہ، داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، باعث بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں تک پہنچ رہے ہیں، اور یہ سارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتگان میں سے ہیں۔ تمام اولیاء اللہ بھی آپ کے وہاں سلسلہ میں بندے ہوئے ہیں۔ اور فقہا کو دیکھیں، جتنے قانون دان ہیں ایک قانون دان کا نام نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسائل پڑھا رہے ہیں، قانونی مسائل، تو کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ بڑے باریک مسائل آج بیان فرما رہے ہیں، کہاں سے لیے ہیں؟ فرمایا قاضی ابو یوسف کی کتاب سے پڑھے ہیں، اور قاضی ابو یوسف شاگرد ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مسائل بیان فرما رہے ہیں، اور کسی نے پوچھا کہ حضرت کہاں سے لیے ہیں؟ فرمایا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے، امام ابو حنیفہ کی کتابوں سے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فتوے دے رہے ہیں، اور مصر کے سب سے بڑے شیخ الحدیث امام لیث بن بعد ساتھ بیٹھے مسئلے سن رہے ہیں۔ مجلس برخاست ہو گئی تو لیث بن سعد نے لفظ کیا کہے؟ کہا امام مالک آپ مدینہ میں بیٹھے کوفہ کی فقہ کے مسئلے سنا رہے تھے، ابو حنیفہ کی فقہ کے۔ تو امام مالک نے فرمایا لیث مجھے 60,000 مسئلہ ابو حنیفہ کا ملا ہے، کاج سارے مل جائیں۔ علم اسی کے پاس ہے، اور خدا نے اس پر علم کے دروازے کھول دیے۔ تو مدینے میں بیٹھے امام اس کے فقہ پر فتوے دے رہے ہیں۔ یہ 1-2 سوال بھی ہے، حدیث پاک میں ہے کہ نبی